ایک کو اللہ رب العزت مصلحون کہتا ہے اور دوسرے گروہ کو مفسدون کہتا ہے۔ اہل اصلاح یہ سب سے پہلے اللہ کے انبیاء اور رسل تھے، بعد میں ان کے طریقے پر ان کے دین پر چلنے والے، ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے لوگ ہیں، اور دوسرا گروہ جنہیں مفسدین کہا گیا ہے، جن کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت سے بھی بغاوت کی اور اس کے بھیجے ہوئے برگزیدہ بندوں سے بھی بغاوت کرتے رہے، سرکشی کرتے رہے، ان کی مخالفت کرتے رہے، دشمنی میں اس قدر بڑھ گئے کہ ان کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے، انہیں اذیتیں دیتے رہے، دھمکاتے رہے، ہراساں کرتے رہے، حتیٰ کہ بعض کو قتل کرنے سے بھی نہ رکے۔ یہ فساد پھیلانے والے، ان دونوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کچھ فسادیوں کا ذکر کیا۔ فرعون کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، ان فرعون قد علا فی الارض، زمین میں فرعون بہت اونچا ہو بیٹھا ہے، اپنے آپ کو اس نے بندگی کے مقام سے اٹھایا اور اپنے آپ کو الہ اور خدا بنا بیٹھا، معبود بن گیا، اپنی اصلیت کو وہ بھول گیا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور اس نے اپنی خدائی کو دنیا کے اندر چلانے کے لیے، لوگوں سے منوانے کے لیے کیا کیا کہ جو اس کی حکومت میں رہنے والے لوگ تھے ان کو تقسیم کر دیا، گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ وہ لوگ جو حکمران ہوتے ہیں، صاحب اختیار ہوتے ہیں، اور اقتدار کے نشے میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے کی بجائے اپنے آپ کو رب بنا بیٹھتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اپنی جو جعلی خدائی ہوتی ہے، جس کے وہ دعوے دار ہوتے ہیں، اس کو منانے کے لیے لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ فرعون نے بھی اپنی قوم کو تقسیم کر دیا۔ ایک اصل مصر کے باشندے تھے جنہیں قبطی کہا جاتا تھا، اور دوسرے لوگ جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ سبطی یا بنی اسرائیل یہ وہ لوگ تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر آنے کے ساتھ مصر میں آ گئے۔ یہ دو طرح کی قومیں وہاں آباد تھیں۔ فرعون نے ان کی اس طرح تقسیم کی کہ اپنی قوم مصر کے جو پرانے باشندے تھے ان کو زیادہ اہمیت دی، ان کے لیے الگ قوانین تھے، ان کے لیے اصول الگ تھے، ان کے لیے حکومت میں عہدے اور منصب تھے، اور انہی کا ہی وقار تھا، عزت تھی۔ لیکن دوسری قوم وہ ان کے غلام تھے، محکوم تھے، ان کے ملازم اور ان کے خادم بنے ہوئے تھے، ان پر وہ خوب ظلم ڈھاتے تھے، ان میں سے کوئی حکومتی عہدے پر نہیں آ سکتا تھا۔ اس طرح ایک پارٹی کو اپنے ساتھ ملا لیا، دوسری پارٹی وہ زیر عتاب رہی۔ اللہ نے فرمایا کہ یستضعف طائفۃ منہم، ایک جماعت کو وہ کمزور سمجھتا تھا، حتیٰ کہ ان پر اس قدر ظلم ڈھائے، ذبح ابناءہم، ان کی نسل کشی کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے ان کے بیٹوں کو، پیدا ہونے والے نوزائیدہ بیٹوں کو ذبح کروا دیتا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور بچیوں کو زندہ رکھتا۔ بچیوں سے کیونکہ
نسل اسرائیلی قائم نہیں رہ سکتی تھی، وہ بچیاں انہی کی ہی عورتیں، انہی کی ہی غلام اور نوکرانیاں بن جاتی تھیں، اس لیے بچوں سے نسل قائم رہتی تھی۔ تو اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اس نے یہ اصول بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ شخص کیا تھا، انہو کان من المفسدین، یہ بہت بڑا فسادی تھا، فساد پھیلانے والا۔ اللہ رب العزت کو فساد پھیلانے والے قتل لوگ پسند نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگ اللہ رب العزت کے پسندیدہ ہونا تو دور کی بات ہے، یہ اللہ کے مخالف، اللہ کے دشمن ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ دنیا کے اندر بھی نشان عبرت بناتے ہیں، اصلیت کو بھول جانے والے ہیں۔ یہ ظلم کی ایک صورت تھی، کسی آدمی کو اللہ اقتدار دیتا ہے، حکومت دے دیتا ہے، اختیار مل جاتا ہے، تو اپنے اختیار کو وہ غلط استعمال کرتا ہے، لوگوں کا استحصال کرتا ہے، ان کی تقسیم کر کے ان پر اپنی حکومت کرتا ہے اور اپنے آپ کو منواتا ہے، خدا بن بیٹھتا ہے، اور اس کے نزدیک اللہ رب العزت کے احکام کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ طریقہ کار فرعون نے اختیار کیا، اقتدار کے نشے میں اس نے یہ کیا، اپنے آپ کو رب العالی کہنے لگا، اور دنیا کی جو اس کے پاس نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تھیں، ان پر اترانے لگا، فخر کرنے لگا۔ دیکھو کہ یہ میرے باغات ہیں، ان باغات کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، کون سی چیز ایسی ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تو میں بھی رب ہوں۔ وہ لوگ جو حقیقی اللہ کو مانتے ہیں، حقیقی رب کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں، وہ جو امید رکھتے ہیں کہ اللہ آخرت میں ہمیں جنت میں جگہ دے گا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ جنات اور باغات جن کے اندر نہریں چلیں گی، وہ تو ساری چیزیں میرے پاس ہیں۔ یہ اقتدار ہے، مال ہے، جس کا نشہ انسان کو اللہ کی بغاوت پر اکساتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے سورہ قصص کے اندر ہی ایک دوسرا کردار بھی ذکر کیا۔ اس کے پاس تو اقتدار تھا، دوسرے کے پاس مال تھا، جس کو قارون کہا ہے، قرآن میں اس کا نام قارون ذکر کیا ہے۔ یہ قارون تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اسرائیلی تھا، لیکن اللہ نے مال دے کے اسے آزمایا، اور وہ مال کے نشے میں اللہ کا باغی بن گیا، اسرائیلی قوم سے غداری کر کے فرعون کے ساتھ جا ملا۔ یہ لوگ ہوتے ہیں جو سورج چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں، یہاں انہیں مال نظر آتا ہے، اقتدار نظر آتا ہے، وہاں چلے جاتے ہیں۔ فرعون کے ساتھ جا ملا، فرعون نے اس کو بڑی اہمیت دی، بڑا مال تھا۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ یہ ایسا سرمایہ دار جس کے خزانوں کی چابیاں کئی سواریاں اٹھاتی تھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا، اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جاتے رہے، اس کی قوم کے لوگوں نے بھی اسے نصیحت کرنے کی کوشش کی، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنسا نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک۔ اللہ نے تجھے یہ مال دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت سے تجھے اپنی آخرت سنوارنی چاہیے، آخرت بنانی چاہیے۔ یہ مال دنیا میں خرچ کر کے، اللہ کے رستے میں دے کر، اپنے عزیز و اقارب کو جو حقدار ہیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو مال دے کر اپنی آخرت سنوار لے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ دنیا کے اندر تو بھی استعمال کر سکتا ہے، اللہ احکم الحاکمین نے کسی پر پابندی نہیں لگائی، اس کو اللہ نے جس نعمت سے نوازا ہے اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جائز طریقے سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
جائز طریقے سے کمانا بھی جائز ہے، جائز کاموں میں صرف کرنا، خرچ کرنا یہ بھی جائز ہے۔ کوئی شخص اپنی خوراک اور غذا اچھی کھا سکتا ہے، اچھا لباس پہن سکتا ہے، اپنا مکان اچھا بنا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے لیے کچھ اصول بتا دیے۔ قرآن میں ایک اصول یہ بیان کیا گیا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھا پی تو سکتے ہو لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کام جو تم 1000 میں کر سکتے ہو اس پر 5-10 ہزار لگا دو۔ اس طرح اسراف کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نعمت کی نہ شکری اور نہ قدری ہے کہ تم اس کی نعمت کا غلط استعمال کر رہے ہو۔ اس طرح قارون کو بھی کہا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ تو لوگوں کے ساتھ احسان کر، لوگوں کو بھی کچھ دے دیا کر، جو بھی ضرورت مند تجھے نظر آتے ہیں ان میں اپنا مال تقسیم کر دیا کر، ان کا تیرے مال کے اندر حق ہے، اللہ نے تجھے یہ نعمت دی ہے اس میں ان کا حق رکھا ہے، اس لیے ان کو بھی دے دیا کر، خود بھی استعمال کر۔ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، بڑا فضل کیا ہے، نعمت دی ہے، جیسے اللہ نے تیرے اوپر فضل کیا ہے تجھے چاہیے کہ تو لوگوں پر احسان کرے۔ لیکن وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرنا۔ فساد کیا تھا؟ یہ بھی فساد کی ایک صورت ہے کہ کسی کے پاس مال ہو تو جو اس کے مال کے اندر اللہ نے دوسروں کا حق رکھا ہے وہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار، بلکہ مال اکٹھا کرنے کی خواہش، جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ جن کے پاس مال زیادہ ہے ان کا دل مال سے کبھی نہیں بھرتا، بلکہ اور کی خواہش، یتیموں، مسکینوں، غریبوں کے مال کو ہضم کرنے کی، ہڑپ کرنے کی خواہش، ناجائز طریقے سے ان کا مال کھانا اس کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے۔ بہت بڑا یہ ظلم ہے، بڑا فساد ہے۔ کوئی شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے، بڑا سرمایہ دیا ہے، اپنے فضل سے، نعمت سے نوازا ہے، اس مال کا وہ حق ادا نہ کرے۔ یہ مال کو اکٹھا کرنا جائز طریقے سے جائز تو ہے، لیکن یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، ورنہ یہ مال انسان کے لیے وبال ہے۔ انسان دنیا کے اندر اس کو جمع کرتا ہے، بسا اوقات دنیا میں اس کی سزا مل جاتی ہے، مال موجود ہوتا ہے، بیماری کی وجہ سے اس مال کا استعمال نہیں کر سکتا، اس سے کچھ کھا نہیں سکتا، بلکہ یہ مال دنیا کے لیے جمع کر جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان یہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال۔ انسان کا اصل مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، ہنڈا لیا، پہن لیا، یا اللہ کے راستے میں دے کر اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا۔ باقی مال تو دوسروں کے لیے ہے، دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ تو اللہ نے پھر یہاں ذکر کیا ہے کہ اسے یہ واضح کیا گیا، سمجھایا گیا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا مال بہت زیادہ جمع کر لینا اور اس مال کا حق ادا نہ کرنا، اس کے سامنے غریب، محتاج، یتیم موجود ہیں، ضرورت مند موجود ہیں، بے شمار بیمار موجود ہیں جو علاج نہیں کرا سکتے، لیکن ان کا حق دینے کے لیے تیار ہے۔ دلیل کیا دیتا ہے؟ دلیل وہی دی جاتی ہے جو قارون نے دی تھی، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ اس مال کے اندر دوسروں کا حق کہاں سے آ گیا؟ یہ مال تو میں نے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی عقل، سمجھ، تجربہ اور اپنے ہنر کی بنیاد پر کمایا ہے، اس لیے اس مال کے اندر دوسروں کا حق کیسے آ گیا؟ وہ یہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ اس کو ہنر، اس کو عقل، صلاحیت، یہ تجربہ یہ کس نے دیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں کہ دنیا کے اندر وہ زندہ تو ہے لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لے سکتے، ان کے پاس جسم تو ہے لیکن جسم سے کام نہیں کر سکتے، آنکھیں تو ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، زبان ہے لیکن زبان سے بول نہیں سکتے، کان ہیں کانوں سے سن نہیں سکتے۔ اللہ نے اس کو یہ نعمتیں جو دی ہیں، اللہ کے اس پر احسان نہیں ہے،
تو پھر بھی یہ کہتا ہے کہ یہ صلاحیتیں میری اپنی ہیں، جیسے اس نے خود یہ صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کر لی۔ جس ذات نے انسان کو پیدا کیا ہے یہ صلاحیتیں بھی اسی کی پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کرنا اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ نے اس کو فساد کہا ہے۔ کبھی قرآن لین دین میں کمی بیشی کو فساد کہتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم وزن تول کے اندر، لین دین کے اندر کمی بیشی کرتی تھی۔ اللہ نے اس کو کہا کہ یہ لوگ بھی فساد پھیلانے والے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی معصیت کرنا یہ بھی فساد ہے۔ اللہ نے منافقوں کی یہ علامت بیان فرمائی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ۔ زمین میں فساد کیا پھیلاتے تھے؟ اللہ پر ایمان نہیں تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کی ہمدردیاں کفر اور اہل کفر کے ساتھ تھی۔ ان کے دوست ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے مسلمانوں کے راز انہیں دے دیتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان کافروں کو مسلمانوں کے راز دیتا ہے، اپنے اندر کفر چھپاتا ہے، اپنے اندر شرک رکھتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اور بغاوت رکھتا ہے اور اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، یہ آدمی بہت بڑا فسادی ہے، اور ساتھ دعویٰ کیا کرتا ہے، انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم اصلاح چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم اسلام اور مسلمانوں کو اور کفر اور اہل کفر کو ایک کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی رواداری جس میں تمام مذاہب ایک ہو جائیں، اسلام کا دوسروں سے امتیاز نہ رہے، یہ حقیقت میں رواداری نہیں بلکہ اس کو قرآن نفاق کہتا ہے اور اسے فساد کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان جو اسلام کا فہم نہیں رکھتے، اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، حقیقی قرآنی تعلیمات سے ناواقف ہیں، دین کی صحیح سمجھ اور فہم نہیں رکھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا کوئی امتیاز نہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان ہیں، مذاہب ہیں، سارے کے سارے یہ سچے ہیں۔ کوئی شخص جس دین پر بھی عمل کر لے تو کوئی حرج نہیں، وہ بھی کامیاب ہے، جنت میں داخل ہو جائے گا، یہ بھی ایمان رکھنے والا ہے۔ اس لیے ان کے ہاں کوئی تہوار آ جائے تو مسلمان اور کافر کے تہوار کے درمیان فرق بھی نہیں کرتے، کافر کے تہوار میں بھی چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے بھی رنگ رلیاں مناتے ہیں، باقاعدہ اس میں حصہ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ صرف رواداری کے لیے وہ کسی کی قبر پر جا کے دعا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا کہ اللہ رب العزت نے فرعون کا ذکر کیا ہے، جو بہت بڑا ظالم، اللہ کا باغی اور سرکش تھا، جس کو اللہ رب العزت نے سمندر کے اندر غرق کر کے دوسروں کے لیے نشان عبرت بنایا ہے، اور اس کی لاش کو بھی دوسروں کے لیے ایک سبق بنا دیا، تو وہاں جا کے اس کی قبر پر بھی دعا ہو رہی ہے۔ یہ اسلام رکھنے والے لوگوں کی حالت ہے کہ انہیں یہ شعور نہیں ہے کہ ہم نے کس کی قبر پر جانا ہے، کس کے لیے دعا کرنی ہے اور کس کے لیے نہیں کرنی۔ وہ مسلمانوں کے لیے دعا کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کے عزیز و اقارب کا، مسلمان بھائیوں کا ان پر حق ہے کہ ان کے لیے اللہ سے بخش کی دعا کریں، لیکن وہ کافروں کی قبروں پر جا کے بھی دعا کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی بخشش سے روک دیا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے حق میں کوئی آدمی جو ہے وہ دعا کر سکے، دعا کی اجازت بھی نہیں۔ لیکن یہ بھی ایک رواداری، یہ ایک ایسا نفاق ہے کہ سب کچھ صحیح ہے، اس لیے جو بھی آدمی کسی بھی مذہب کو اپنا لیتا ہے، کوئی بھی عبادت کا طریقہ اختیار کر لیتا ہے، کوئی بھی رسم و رواج، کوئی بھی تہوار منا لیتا ہے، شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہ منافقوں کی علامت بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرتے ہیں، اور اصلاح کیا تھی کہ ہم کافروں اور مسلمانوں کو ایک کرنا چاہتے ہیں، ان کے درمیان تفریق نہیں چاہتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اصلاح کرنے والے نہیں بلکہ یہ تو فساد پھیلانے والے ہیں۔
اس لیے فساد اسی وقت ہی پھیلتا ہے جب انسان اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے، اپنی فطرت کو بھولتا ہے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، اپنی ذمہ داری کو نظر انداز کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی اور معصیت کرتا ہے، اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے تو اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں تو دنیا میں عیش و عشرت کے لیے آیا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو دنیا میں صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سب کچھ دنیا میں مل جائے، ہمیں آخرت کی کوئی ضرورت نہیں، آخرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آخرت میں ہم کچھ نہیں چاہتے، دنیا کے اندر ہی سب کچھ مل جائے یہ خواہش ہے۔ لیکن دنیا کے اندر دوسرے لوگ بھی ہیں، اصلاح کرنے والے، اصلاح پسند بھی ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ایک دوسرا بھی ہے جو کہتا ہے اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی ہم خیر و بھلائی چاہتے ہیں، اور ہماری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ آخرت میں ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا، یہ دعا کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے زندگی کے مقصد کو نظر انداز کیا اور سمجھا کہ ہم تو دنیا کے لیے آئے ہیں، ایسے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ درم و دینار کے بندے ہیں، یہ اللہ کے بندے نہیں، درم و دینار کے بندے میں ہیں۔ اللہ کا بندہ تو اللہ کی طرف سے جو حلال طریقے سے مل جائے اس پر خوش ہوتا ہے، اللہ کا بندہ اس مال کو جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کو خوش کرتا ہے۔ لیکن جو وہ درم و دینار کا بندہ ہے وہ یہ نہیں دیکھتا مال کہاں سے آیا ہے اور کہاں میں نے خرچ کرنا ہے، دنیا کی عیش و عشرت اس کا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا یہی ہے کہ مجھے دنیا میں سب کچھ مل جائے، آخرت نہیں چاہتا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فساد کا سب سے بڑا ایک سبب وہ شرک ہے۔ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ایک سبب ہے فساد کا۔ جو شخص اللہ رب العزت کے ساتھ اوروں کی بات کرتا ہے، یہ شخص اللہ کے ساتھ کبھی اپنے نفس کی بات کرتا ہے، کبھی اپنے لیڈر کی بات کرتا ہے، کبھی کسی حکمران کی بات کرتا ہے، کبھی مال کی بات کرتا ہے، کبھی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جو چیز اسے دنیا کا فائدہ دیتی ہے اس کی وہ عبادت کر رہا ہے، تو حقیقت میں یہ آدمی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہا ہے۔ شرک کی وجہ سے وہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، اور شرک ایسا سبب ہے جس میں فساد پیدا ہوتا ہے، اسے آخرت کے حساب کی فکر نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں مجھے نہیں اٹھایا جائے گا، اللہ نے زندگی کا مجھ سے کوئی حساب نہیں لینا۔ جب دل سے یہ خوف نکال دیا جائے گا پھر زندگی انسان کی اپنی مرضی کی گزرتی ہے، اللہ کی مرضی کی نہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی عقیدہ بنا لیا کہ اللہ کے ہاں حساب تو ہوگا لیکن ہمارے سفارشی بہت زیادہ ہیں، وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں، یہ عقیدہ بھی بن گیا۔ جبکہ اللہ رب العزت نے اس طرح کا عقیدہ جو ہے وہ قرآن میں بیان نہیں کیا، نہ نبی علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ سفارش ہوگی تو ضرور، لیکن سفارش کس کے لیے ہوگی؟ جس کے لیے اللہ پسند کرے گا۔ اور سفارش کون لوگ کریں گے؟ جن کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، اپنی مرضی سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں سفارش کروں گا، میری بات مان لو، میری پیروی کر لو، میرے نام کا نذرانہ دے دو، میں تمہیں سیدھا جنت میں لے جاؤں گا، اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا، حقیقت میں یہ شخص جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ اس کے رسول پر الزام لگا رہا ہے، تہمت بازی کر رہا ہے، افتراء کر رہا ہے۔ اللہ رب فرماتے ہیں کہ وہاں اجازت اسی کو ملے گی جس کو اللہ اجازت دے گا، اور اس کے لیے جس کے حق میں اللہ اجازت دے گا۔ اور اللہ رب العزت کبھی ایسے لوگوں کی سفارش کے لیے اجازت نہیں دے گا جو اس کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں، اس کے احکام کو نظر انداز کرنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنا نظام بنایا ہوا ہے، اللہ کی بندگی سے وہ
بغاوت کرنے والے، اپنی زندگی کا مقصد بھول جانے والے اور صرف دنیا کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنانے والے، ایسے لوگوں کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف اجازت مل جائے کہ کوئی ان کے لیے سفارش کر سکے؟ کون سفارش کرے گا؟ وہ ایسا دن ہے جس دن انبیاء بھی کام رہے ہوں گے، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ بھی سفارش نہیں کریں گے۔ تو دوسرا کوئی شخص جو امتی ہے وہ اس طرح کا کوئی بڑا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ چیز انسان کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ سمجھے کہ میں نے زندگی اپنی مرضی کی گزارنی ہے اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، یا اگر مجھے اٹھایا بھی گیا تو پھر میرے سفارشی مجھے بچا لیں۔ اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ جب فرعون غرق ہونے لگا اس کو بھی اپنے لاؤ لشکر پر بڑا فخر تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس مال ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَا فِي الْيَمِّ فَمَا لَهُم مِّن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ کہ فرعون کو جب ہم نے پکڑا، اس کے لاؤ لشکر کو پکڑ کر پانی میں غرق کر دیا، کوئی جماعت، اس کی کوئی فوج، اس کا مال اس کو بچانے کے لیے نہیں آیا، نہ خود اپنے آپ کو بچا سکا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، نہ اس کی فوج جس پر اس کو غرور تھا، نہ اس کا مال اس کو بچا سکا۔ اس لیے جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کی پکڑ اسی وقت آتی ہے جب فساد عام ہو جاتا ہے، عام پھیل جاتا ہے، فسادی لوگوں کو روکنے والا سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن ذکر کرتا ہے وما ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قومیں اس وقت تباہ و برباد ہوتی ہیں جب انہیں فساد عام ہو جاتا ہے، لوگ فساد سے روکنے والے موجود نہیں ہوتے، خواہ وہ خود فساد میں شریک نہیں لیکن روکتے نہیں، ایسی بستیاں اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لیکن کبھی اللہ نے ایسی بستی کو تباہ نہیں کیا جس کے اندر لوگ اصلاح کرنے والے بھی، سمجھانے والے موجود ہوں، نیکی کا حکم دینے والے موجود ہوں، برائی سے روکنے والے موجود ہوں۔ اس وقت تک وہ قوم مجموعی طور پر اللہ کے عذاب سے بچتی رہتی ہے، اگرچہ چھوٹے موٹے جو عذاب ہیں وہ سمجھانے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے قرآن نے یہ بھی ذکر کیا ہے سورہ روم میں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ فساد سارے کا سارا انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کے اپنے برے اعمال ہیں جن کی وجہ سے فساد پھیلا ہے، امن نہیں ہے، ساری مشکلات ہیں۔ یہ اس لیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے جو اعمال ہیں ان کی ایک تھوڑی سی سزا اس دنیا میں انہیں چکھا دے، لعلہم یرجعون، تاکہ اس سے وہ رجوع کر لیں، گناہوں سے تائب ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، گناہ کو چھوڑ کر نیک اعمال شروع کر دیں، اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے یہ اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں۔ لیکن جس وقت مجموعی طور پر قوم فساد میں اس طرح مبتلا ہو جاتی ہے کہ کوئی اصلاح کرنے والا باقی نہیں رہتا، پھر پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ جیسے پہلی قوموں کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اسی وقت ان پر عذاب آئے تھے جب ان میں کوئی سمجھانے والا باقی نہیں رہا۔ لیکن جب تک سمجھانے والے ہیں اس وقت مجموعی طور پر بچتے رہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے چھوٹی چھوٹی تنبیہات ہیں، یہ وارننگ ہوتی ہے کہ سمجھ جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اس کی پکڑ سے بچ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسی حالت میں، فساد کی حالت میں دنیا سے چلے جاؤ، تو پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھنے کی، ان پر غور کرنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔